علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینة لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اگر منافقین اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ لوگ جو مدینے میں جھوٹی افواہیں اڑانے والے ہیں وہ باز نہ آئیں تو ہم ضرور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ آپ کے قرب و جوار میں اس مدینے میں تھوڑی مدت ہی رہ سکیں گے، اور وہ بھی ایسے کہ ان پر پھٹکار برسائی گئی، جہاں بھی وہ پکڑے جائیں، پکڑ لیے جائیں، دھر لیے جائیں، بری طرح قتل کر دیے جائیں گے۔ ان لوگوں میں بھی جو پہلے گزر چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی طریقہ اور سنت جاری رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریقے میں آپ ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 60، 61، 62 یہ 3 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ ان تینوں آیتوں کے اندر منافقین کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، پھر منافقین کی جو کرتوتیں ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر ان کا جو انجام ہوگا اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے کل پیش کی گئی تھی، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ جو منافقین تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یا مومنہ عورتیں جب رات کو قضاء حاجت کے لیے، رفع حاجت کے لیے اپنے گھروں سے باہر دور دراز نکلتے تھے تو رستے میں یہ لوگ کھڑے ہوتے تھے، ان پر آوازیں کستے تھے، چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، اور جب ان سے پوچھا جاتا تو وہ کہتے تھے کہ بھائی ہم سمجھے کہ یہ لونڈی ہے۔ یہ جو منافقین کی جو یہ حرکت ہے، صرف یہی حرکت نہیں ہے، منافقین کی حرکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت وسیع ترین۔ یہ لوگ ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان افواہ پھیلاتے تھے، مسلمانوں کو ایک دوسرے سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کی جارحیت ہمیشہ رہی، اور ہمیشہ بظاہر یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے رہے، لیکن دل میں ہمیشہ یہی چاہت تھی کہ کیسے بھی کر کے اسلام دھوست ہو جائے۔ جنگ بدر کے موقع سے بھی ان لوگوں کی حرکت یہ تھی کہ جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 مسلمانوں کو فتح مبین سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود ساری باتیں ان لوگوں کو معلوم ہے، پھر بھی مدینے کے اندر لوگوں کو ڈرانے کے لیے، ہراس کرنے کے لیے کہ جنگ مسلمان ہار گئے، سارے کے سارے مسلمان جو ہے قتل کر دیے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید کر دیے گئے، اس طرح کی بات جو ہے وہ لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترجمان کو آگے بھیجا اور وہ لوگ آ رہے تھے، یہ لوگ سارے کے سارے مدینے میں مسلمان ڈرے سہمے پڑے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ بھی منافقین کا یہ کردار رہا ہے کہ وہ ہمیشہ یہودیوں کے ساتھ مل کر کے اسلام اور مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے، یہ جو منافق ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں یہ کسی بھی سماج و معاشرے کے لیے بڑے مہلک ہوتے ہیں، بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ ان کا کام ہی وہی ہوتا ہے کہ کیسے بھی کر کے چلتی ہوئی گاڑی کو برباد کر دینا، ان کا دوسرا اور کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی سماج و معاشرے کے اندر دیکھیے، اس سماج و معاشرے کو اگر کہیں سے بھی کوئی زخم پہنچائے تو منافقوں کی وجہ سے ہی۔ آپ بادشاہوں کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، بادشاہوں کی ہسٹری میں بھی ایسی سلطنتیں جو مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے رحمت تھی، ان سلطنتوں کو تباہ و برباد کرنے والے جتنے لوگ رہے وہ منافقین ہی رہے ہیں۔ آپ کو بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ٹیپو سلطان کے جو ہے جو ان کا جو راجیہ ہے، ان کی جو بادشاہت ہے، اس کا جو زمانہ ہے، اور اس میں جو انہوں نے مسلمانوں کے لیے جو خیر و بھلائی کا کام کیا یا لوگوں کے لیے خیر و بھلائی کا کام کیا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے خیر و بھلائی کا کام کیا، لیکن ان کی بادشاہت کو بھی اور ان کے وقت کو بھی تباہ و برباد کرنے میں منافقوں کا ہی ہاتھ تھا۔ تو یہ جو منافقین ہوتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بالکل آخری بار منافقین کو وارننگ دیا، کیونکہ یہ جنگ احزاب کے بعد کا
کے حالات ہیں. جنگ احزاب وہ جنگ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو ایک مقام پہ پہنچایا, مسلمان اور اسلامی ریاست کو ایک مقام دیا, لوگوں نے مسلمانوں کو ایکسپٹ کرنا شروع کیا, ان کی حکمرانی کو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانی سماج و معاشرے کی جو ترتیب دی تھی اس کو لوگوں نے ایکسپٹ کرنا شروع کیا تھا. تو اب اس کے بعد یہاں پر منافقین کو بھی لاسٹ وارننگ دی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لئن لم ينتهِ المنافقون, اگر یہ منافقین لوگ باز نہیں آئے, یعنی ان کو سرزنش کیا جا رہا ہے, اگر یہ منافقین لوگ باز نہیں آئے. اب آگے تھوڑی سی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی منافقین کس کو کہتے ہیں. حالانکہ منافقین کی پوری تفصیل آپ کو قرآن و حدیث میں مل جائے گی. عملی منافق کی تو ایک دم وضاحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ عملی منافق وہ ہے کہ جب وہ بات کرے گا تو جھوٹی بولے گا, جب وہ جھگڑا کرے گا تو گالی ہی سے بات کرے گا, دوسرا کچھ نہیں, چیخم پیلا کرے گا ایک دم. یہ منافقین کی سب سے گھٹیا نشانی ہے کہ جب بات کرے گا تو اس کی آواز اور اس کی زبان دونوں اس کے کنٹرول میں نہیں رہے گی. یہ منافقین کی بڑی خطرناک نشانی ہے. سامعین کرام, منافقین کی نشانی یہ بھی ہے کہ جب ان کو امانت دیا جائے تو وہ امانت میں خیانت کریں گے. منافقین کی نشانی یہ بھی ہے کہ جب بھی کسی سے کوئی وعدہ کریں گے تو وعدہ کی خلافی کریں گے. منافقین کی نشانی یہ بھی ہے کہ جب بھی وہ بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے. یہ عملی منافق. لیکن عقیدے کا جو منافق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بظاہر لوگوں کے سامنے مسلمان بنے گا لیکن اسلامی تعلیمات سے اس کو بڑی نفرت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی تفصیل بیان کرتے ہوئے کی, کہا والذین فی قلوبہم مرض, جس کے دل میں بیماری ہوگی. بیماری کس چیز کی ہوگی؟ کفر کی, نفاق کی, اسلام صحیح ہے یا نہیں, اس چیز کی شک کی بیماری ہوگی. اس کے دل میں بیماری ہوگی لوگوں سے بغض اور حسد رکھنے کی. یہ دلوں کی بیماریاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا بیان کیا ہے. اگر ہم میں سے کسی کے اندر اس طرح کی بیماری اور برائی ہے تو اس کو فوراً سے بھی فوراً دور کرنا چاہیے, کیونکہ ہم تو بظاہر لوگوں کے سامنے ہیں اور ہمارا فیصلہ لوگ بظاہر کرتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حقیقی فیصلہ کرنے والا ہے. سامعین کرام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ لئن لم ينتهِ المنافقون, بے شک اگر منافقین نہیں باز آئے اپنی حرکتوں سے. اور منافقین کون لوگ ہیں؟ والذین فی قلوبہم مرض, جن کے دلوں میں بیماری ہے. شہوت کی بیماری بھی دل کی بیماری ہے. بدکاری کے لیے جو ہے ابھرنا, یہ بھی دل کی بیماری, یہ بھی منافقین کے اندر پائی جاتی ہے. مفسرین نے یہ ساری باتیں بیان کی ہے. اور پھر آگے فرمایا والمرجفون فی المدینہ, اور وہ لوگ جو مدینے کے اندر بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں. ابھی ہمارے سماج و معاشرے میں بھی آپ دیکھیں گے ایک چھوٹی سی بات صحیح ہے یا نہیں, آپ خالی لوگوں کے بیچ میں بول کر کے دیکھ لیجیے, اس کے بعد وہ بات پورے سماج و معاشرے میں لوگ بول دیں گے. یہ باتوں کو اڑانے والے لوگ, یہ نفاق کی ایک نشانی ہے. مدینے کے اندر یہی کام کرتے تھے منافقین, جیسا کہ میں نے ابھی بتلایا آپ کو کہ مسلمان جنگ بدر میں فتح سے ہمکنار ہو گئے, لیکن مسلمانوں میں بات آ کر کے کیا اڑایا کہ مسلمان سارے کے سارے قتل کر دیے گئے, بڑی بری طرح سے شکست ملی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. اس طرح سے ہر وقت وہ لوگ کچھ نہ کچھ بری باتیں, بری خبریں سماج و معاشرے میں اڑایا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو جو ہے ان کے اندر ڈر اور خوف کا ماحول پیدا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھی منافق کہا اور کہا والمرجفون فی المدینہ, اور جو مدینے میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لئن لم ينتهِ المنافقون, اگر یہ لوگ نہیں سدھرے اور اپنے حرکتوں سے باز نہیں آئے, لنغرینک بہم, تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کو آپ کے پیچھے لگا دیں گے, ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے, ہم آپ کو ان لوگوں کے پیچھے لگا دیں گے. کس کو کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے. امام علی بن ابی طلحہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے لنغرینک بہم کا جو ترجمہ, اس کا جو معنی ہے, اس کو بیان کیا. حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری میں امام علی بن ابی طلحہ سے, اور انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان منافقین کے اوپر مسلط کر دیں گے اور آپ جیسے چاہیں گے ان کے ساتھ کام کریں گے. سامعین کرام, اسی کا معنی امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان منافقین کے خلاف آپ کو بھڑکا دیں گے. اور امام سدی نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے منافقین ہیں مسلم سماج و معاشرے میں, ان تماموں کے بارے میں آپ کو معلوم کرا دیں گے. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ ثم لا یجاورونک فیھا, پھر یہ منافقین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پڑوس میں نہیں رہ پائیں گے, یعنی مدینہ اور مدینہ کے قرب و جوار میں نہیں رہ پائیں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک منافق جو ہوتا ہے سماج و معاشرے کے لیے بالکل دیمک اور گھن کی طرح سے ہوتا ہے, جو دھیرے دھیرے ایک بھرے پورے سماج و معاشرے کو, ایک چلتے پھرتے سماج و معاشرے کو بالکل تباہ و برباد کر دیتا ہے. اس لیے منافقین سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے, ہمیشہ ایسے منافقین کو بالکل پھاؤ نہیں دینا چاہیے سماج و معاشرے کے اندر.
سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ اپنی منافقت سے نہیں اگر یہ لوگ گئے تو پھر وہ لوگ آپ کے پڑوس میں نہیں رہ سکیں گے الا قلیلا، مگر تھوڑے دن، یعنی تھوڑے دن مدینے کے اندر رہیں گے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ملعونین، ان پر پھٹکار برسا دی گئی، ان پر پھٹکار برسا دی گئی. اینما ثقفوا اخذوا، جہاں بھی جائیں گے پکڑے جائیں گے اور قتل کر دیے جائیں گے. قتلوا، اور قتل کر دیے جائیں گے. تقتیلا، برابر قتل کرنا. سامعین کرام، اس کے بارے میں مفسرین نے کہا ہے، خاص طور سے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر کے اندر کہا ہے کہ یہ بد دعا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ اگر یہ لوگ اپنی حالت سے نہیں بدلے تو ان کا حال بہت برا ہوگا، ان کا حشر بہت برا ہوگا، ہمیشہ ان پر پھٹکار برسی رہے گی اور جہاں بھی رہیں گے یہ پکڑے جائیں گے، دھرے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے. لیکن بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ اصل میں آخری وارننگ تھی، اور اس وارننگ کے بعد مدینے کے جتنے بھی منافقین تھے وہ سب کے سب سدھر گئے. اس کے بعد انہوں نے اپنی تمام حرکتوں سے اپنے آپ کو بالکل الگ کر لیا اور ایک سیدھی سادی زندگی گزار کر کے دنیا سے چلے گئے. اس لیے وہ لوگ بچ گئے، وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حکم دے دیا تھا کہ جہاں بھی ان کو اگر ان کے بارے میں معلومات ہو جائے، جہاں بھی پکڑا جائے، ان کو دھڑا جائے، ان کو اریسٹ کیا جائے، ان کو کمپلیٹلی قتل کر دیا جائے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، جو لوگ اس سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی سنت رہی ہے. یہ سنت کیوں رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ کیونکہ میں نے بتلایا ابھی، ایک منافق جو ہوتا ہے وہ سماج و معاشرے کے لیے بڑا دیمک ہوتا ہے. اس کا کام ہی ہوتا ہے ادھر کی ادھر لگانا، ادھر کی ادھر لگانا، دوسرا اس کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے. حالانکہ منافقین ذرا چاپلوس بھی ہوتا ہے، وہ لوگوں کی جی حضوری میں بھی لگا رہتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنا کھیل بھی کھیلتا رہتا ہے. یہ منافقین کی فطرت اور صفت ہے یہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سماج و معاشرے کے لیے بڑے مہلک ہوتے ہیں، تو اللہ نے ان کے لیے یہی سنت جاری کی کہ ان کو جہاں بھی ہو ان کو دھرا جائے اور قتل کر دیا جائے. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، جو لوگ اس سے پہلے گزر چکے ہیں منافقین میں، ان کے بارے میں اللہ کی یہی عادت رہی ہے، یعنی منافقوں کے بارے میں اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جب وہ اپنے نفاق اور کفر کی وجہ سے سرکشی اختیار کرتے ہیں اور اس سے باز نہیں آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے. اللہ ایمان والوں کو ان پر کیا کرتا ہے؟ مسلط کر دیتا ہے. سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ جب ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ مسلط کرتا ہے تو ایمان والے اس پر غالب آ جاتے ہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. یہ سب باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے. ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو خالص ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں نازل فرمائے ہیں، جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.